لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول پر، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ہر شخص سوچے اور دیکھے کہ مرنے کے بعد آنے والے دن کے لیے یعنی قیامت کے لیے اور آخرت کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے واجب الاحترام صاحب قدر بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، یہ دنیا چل چلاؤ کا میلہ ہے۔ بے شمار ہمارے بھائی، رشتہ دار، دوست، محلے دار ایسے تھے جو گزشتہ عید میں ہمارے ساتھ تھے، اب وہ ہمارے ساتھ نہیں، وہ اپنے اصل جگہ پر پہنچ کے، اور ہمیں بھی معلوم نہیں آئندہ عید ہمیں نصیب ہوتی ہے کہ نہیں، ہمارا بھی وقت کب پورا ہو جائے۔ دوستو، یہ زندگی ایک جھوٹ ہے، اس پر یقین کرنا بے حد ضروری ہے۔ جس چیز کی حقیقت ہے وہ موت ہے، جو برحق ہے، جو اللہ کا اٹل فیصلہ ہے وہ ہو کر رہے گا۔ دنیا میں جتنے بھی کافر بھی ہیں، اللہ کو نہ ماننے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، وہ بھی اس پہ شبہ نہیں کرتے کہ اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں اس دنیا میں ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا، اس دنیا سے جانا ہے، ہم اس دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے۔ آپ سب نے ہزاروں سینکڑوں لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا، اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا، اپنی ہم عمر کے لوگ بھی دیکھے، اپنے سے بڑے بھی دیکھے، اپنے سے چھوٹے بھی دیکھے، اپنے ہاتھوں سے نہلایا، کفنایا، دفنایا۔ تو اس میں کسی کو بھی شبہ نہیں کہ ہم میں سے کون کس دن، کس رات، کس وقت، کس جگہ اس کا انتقال ہو جائے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ تو دوستو، ہم نے کسی نے بھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، وہ کیسی زندگی ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری وضاحت بیان کروا دی کہ مرنے کے بعد ان منزلوں سے گزرنا ہے۔ یہ منزلیں مرنے کے بعد تمہارے ساتھ پیش آئیں گی۔ سب سے پہلی منزل جو ہے وہ قبر ہے، اس میں ہر ایک کو جانا ہے۔ پھر اس کے بعد حشر ہے، میدان لگے گا، حشر کا حساب و کتاب ہوگا، جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ یہ ساری کی ساری منزلیں میرے اور آپ کے سامنے آنے والی ہیں۔ وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے تعلیم فرما دی، وضاحت فرما دی۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ واما حفرۃ من حفر النار۔ وہ دنیا والوں، یہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یعنی قبر کو تم ایک گڑھا نہ سمجھنا کہ کھود لیا، ہم اپنے بھائی کو، بیٹے کو، باپ کو، دوست کو، ہمسائے کو اس میں ڈال کے آگے ہیں، مٹی ڈال دی ہے، بلکہ اس کو جنت کا باغ سمجھنا ہے یا جہنم کا گڑھا سمجھنا ہے۔ ادھر ہر ایک کو اپنے اعمال کی بدولت
جنت اور جہنم کی مزے ملیں گے، اچھے اعمال جنت کے نظارے، برے اعمال جہنم کی آگ کی سختیاں۔ اس لیے اس پر ایمان کہ یہ قبر حق ہے، یہ ثواب و جزا کے لحاظ سے ہر ایک کو اس میں مبتلا پڑے گا، ہر ایک کو اس میں رہنا پڑے گا۔ میری آنکھیں اس پر یقین کریں کہ نہیں کریں، لیکن آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتیں دوستو وہ یقینی ہیں کہ ہم قبر میں پہنچ کر وہ سب کچھ دیکھ لیں گے، وہ سب کچھ محسوس کر لیں گے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ میدان محشر میں ہم وہ سب کچھ دیکھ لیں گے جو وہاں کے بارے میں ہمارے پیارے آقا نے بتلایا۔ حساب و کتاب کے وقت ہم وہ ساری چیزیں اس وقت جان جائیں گے جو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو پہنچائی۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، اس کے بعد بھی اگر ہم یقین نہ کریں، اس کے بعد بھی ہم اس کی تیاری نہ کریں، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے تابع نہ کریں، اللہ کے کہے پر یقین نہ کریں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل نہ کریں، تو دوستو یہ ہماری ناکامی ہے، ہماری بدبختی ہے۔ قرآن نے تو واضح کہا ہے، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اے وہ لوگوں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہو، جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے، جنہوں نے ایمان لے آئے ہیں، وہ لوگ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک مانتے ہیں، وہ سن لے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اور یوم آخرت میں مرنے کے بعد تمہارے سامنے ہر وہ چیز آ جائے گی جو تم نے دنیا میں کی ہوگی۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، جو تم نے آج کیا ہے وہ کل کو تم اللہ کے سامنے پیش پاؤ گے، دیکھ لو گے۔ کیا اللہ کے حضور بھیجا، کیا اللہ کو پہنچایا اعمال کے اعتبار سے؟ ہر شخص سوچے، غور و فکر کرے کہ مرنے کے بعد آنے والے دن کے لیے اس نے کیا عمل کیے ہیں، کیسی زندگی گزاری ہے، کیسے اعمال کے اعتبار سے اس نے اپنے نامہ اعمال کو بڑھا ہے، کیا لکھوایا ہے، کیا رجسٹر کے اندر، کیا اس پرچے کے اندر جو اللہ نے پرچہ آؤٹ کر دیا تھا، بتلا دیا تھا، پہلے ہی یہ سوال آئیں گے، یہ اس کے جوابات ہیں، اس ایسی تیاری کرنی ہے، یہ تمہارے پاس ڈیٹا موجود ہے، اس کے مطابق اس پرچے کو حل کرنا ہے، اس رجسٹر کے اوپر لکھنا ہے۔ وہ اللہ نے مرنے سے پہلے ہی سوال دینے کے ساتھ ہی مجھے اور آپ کو بتلا دیا، اے میرے بندے یہ سوال ہے، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ جواب ہے، ان کی تیاری کرنی ہوگی۔ ان پرچوں کے اندر یہ جو تمہاری 50 سالہ، 60 سالہ، 30 سالہ، 20 سالہ جو زندگی میں نے تمہیں دے دی ہے، اس زندگی کے اندر ان سوالوں کے جواب لکھنے ہیں، تدوین کرنے ہیں، اپنے اعمال کے لحاظ سے، دیکھنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، چلنے کے اعتبار سے، سوچ و فکر کے اعتبار سے۔ اب تم نے دیکھنا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم نے اللہ کے حضور آگے کیا بھیجا ہے، یہ تم نے اپنی اس زندگی کے اندر مرنے سے پہلے جب قبر کا وقت آ جائے، جب موت کا وقت آ جائے، اس سے پہلے تک وہ تم سے پرچہ لیا نہیں جائے گا، وہ رجسٹر چھینا نہیں جائے گا، بلکہ اس وقت تک تمہارے پاس مہلت ہے، ٹائم ہے، تم لکھ سکتے ہو، تم مدون کر سکتے ہو، تم تصنیف کر سکتے ہو۔ اب تمہارے پاس وقت ہے،
اختیار ایک انسان کے پاس ہے، اس بندے کے پاس ہے۔ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے، کس راستے کو یوز کرتا ہے، کس راستے کو اپنا کر اس پرچے کو حل کرتا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ نے کچھ نہیں چھپایا، اللہ نے ہر چیز واضح کر دی۔ انبیاء کے ذریعے، قرآنی تعلیمات کے ذریعے مجھے اور آپ کو یہ پیغام کو پہنچا دیا کہ میرے بندوں، یہ سوالات ہیں، یہ جوابات ہیں، اس طرح اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر ایک سے پوچھا جائے گا، بتلاؤ تم میرے پاس آئے ہو، کون سی زندگی لے کر آئے ہو، کون سے عمل لے کر آئے ہو۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ حقیقت ہے۔ یہ کیا ہے؟ حقیقت ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ میری آنکھ غلط دیکھ سکتی ہے، میرے کان غلط سن سکتے ہیں، میرا دماغ غلط سوچ سکتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے باتیں، بتائے ہوئے اصول، قرآن مجید فرقان حمید کے بتائے ہوئے اعلانات، وہ خدا کی قسم حق اور سچ ہے۔ میں اس کو تسلیم کروں نہ کروں، میں اس کی طرف آؤں نہ آؤں، میں اپنے رخ کو درست کروں نہ کروں، میں اس پر یقین کروں نہ کروں، خدا کی قسم یہ حق اور سچ ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص سوچے اور فکر کرے کہ اس نے مرنے کے بعد آنے والے دن کے لیے کیا کیا ہے۔ اس وقت ہر چیز انسان کے سامنے ہوگی۔ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، یہ نامہ اعمال، اس کے اندر چھوٹا بڑا ہر چیز لکھ دی جائے گی۔ وہ انسان کفے افسوس بلے گا، ہائے یہ کیسا میرا نامہ اعمال ہے، یہ میرا بچہ کیسا ہوا جس نے نہ کوئی چھوٹا چھوڑا نہ بڑا چھوڑا، ہر ایک کو لکھ کر میری آنکھوں کے سامنے لے آیا۔ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو عمل کیے ہوں گے وہ حاضر کر دیے جائیں گے، سامنے انسان کی آنکھوں کے سامنے وہ ریل چلا دی جائے گی کہ انسان دیکھ تو بالغ ہوا تھا، اس کی ابتدا سے لے کے مرنے تک تیرا تو 14 سال کا تھا، یہ ریل ہے، یہ 15 سال کی ہے، یہ 16 کی ہے، یہ 17 کی ہے، یہ 18 20 30 40، یہ تیری پوری زندگی کی ریل چل رہی ہے۔ آج اس کو میرے محترم دوستو بزرگوں، میں اور آپ بخوبی کمپیوٹر کے ذریعے واقف ہے۔ آپ ڈیٹا فیڈ کرتے ہیں، وہ آپ کو 2022 کا 21 کا 20 کا 19 کا سارا ڈیٹا آپ کے سامنے اسکرین پہ چلا کے دکھا دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں آپ تم اس پر یقین کر رہے ہو، یہ کمپیوٹر جو کہہ رہا ہے وہ حق ہے، وہ صحیح ہے، میرا 20 سال کا یہی ڈیٹا ہے، یہ جو سکرین چل رہی ہے فلاں وقت پہ فلاں ٹائم پہ میں نے یہی حرکت کی تھی، یہی کام کیا تھا۔ اللہ نے 1400 سال پہلے بتا دیا، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، کہ تمہارے سامنے وہ ڈیٹا ساری زندگی کی ریل میں چلاؤں گا، وہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اور ایک عمال نامہ تمہارے سامنے لکھائی کی صورت میں، پریکٹیکل کی صورت میں اس کو تم پڑھو گے، اس سکرین کو دیکھو گے۔ اللہ کہتے ہیں تم آج کمپیوٹر کے اوپر یقین کر کے اس پر اعتماد کر رہے ہو، میں رب العالمین نے آج سے 1400 سال پہلے لا ریب کتاب کے اندر اس بات کو بتلا دی۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، اپنی زندگی کو درست کرنا ہے، اپنے آنے والے وقت کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے مولا کریم ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا